بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول ما خلق اللہ نوری، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ میرا نور تھا۔ دوسری حدیث میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر سب سے پہلے جو شے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ میری روح تھی۔ تیسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ قلم تھا، جس سے ہر ایک کی تقدیر مولا کریم نے اپنی قدرت کاملہ سے خود تحریر فرمائی۔ چوتھی حدیث میں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر سب سے پہلے جو شے اللہ پاک نے پیدا کی وہ عقل ہے، جس عقل سے ہم نے خدا کے پہچاننے کا کام نہ لیا، اور لیا تو محض دنیائے فانی کی ترقی اور تن پروری کا لیا۔ ہیبت و جلال کی نظر سے اس جوہر کی طرف دیکھا جو ہیبت حق سے پانی پانی ہوا، جس سے کہ تمام عالم پانی سے لبریز ہو گیا۔ یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس نور سے ایک جوہر لطیف پیدا کیا، اور پھر ایک ہیبت و جلال کی نظر سے اس جوہر کی طرف دیکھا جو ہیبت حق سے پانی پانی ہوا، جس سے کہ تمام عالم پانی سے لبریز ہو گیا۔ اس پانی کو اللہ تعالیٰ نے پھر ہیبت کی نظر سے دیکھا تو معاً اس پانی میں سے شرقی، غربی، جنوبی اور شمالی 4 ہوائیں پیدا ہوئیں۔ پھر ان چاروں ہواؤں کو اس پانی پر شدت کے ساتھ چلنے کا حکم ہوا۔ چنانچہ جب وہ چاروں ہوائیں نہایت شدت سے چلنی شروع ہوئیں تو اس پانی میں تلاطم اور انتہائی جوش پیدا ہوا، اور اس میں سے بے حد دھواں اٹھنا شروع ہو گیا، اور پھر وہ دھواں پانی پر سے اٹھ کر معلق ہوا ہوا پر قائم ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب تمام عالم دھوئیں سے لبریز ہو گیا تو حضور رب العزت نے اپنے جلال کی نظر سے اس دھوئیں کو ملاحظہ فرمایا، جو اسی وقت منجمد ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہوا اور 7 حصوں میں منقسم ہو گیا۔ پہلے حصے کا شفاف جمع ہوا پانی، اور دوسرے حصے کا تانبا، اور تیسرے حصے کا لوہا، اور چوتھے حصے کی چاندی، پانچویں حصے کا سونا، اور چھٹے حصے کا یاقوت، اور 7ویں حصے کا پورے ایک آسمان کے برابر موتی بن کر تیار ہو گیا۔ پھر مولا ذوالجلال والاکرام نے ان 7 حصوں کو ہیبت کی نظر سے دیکھا تو اسی وقت حصہ اول یعنی شفاف جمے ہوئے پانی کا پہلا آسمان بن کر تیار ہو گیا، اور دوسرے حصے یعنی تانبے کا دوسرا حصہ بنا، اور تیسرے حصے یعنی لوہے کا تیسرا آسمان بنا، اور چاندی کا چوتھا آسمان، اور سونے کا 5واں آسمان، اور یاقوت کا 6واں آسمان، اور سفید موتی کا 7واں آسمان۔ غرض یہ کہ ایک آن میں 7 آسمان پر بن کر تیار ہو گئے، جن کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ایک آسمان 500 برس کی راہ کا عریض ہے، یعنی کہ ہر آسمان 500 سال سفر کے بعد دوسرا آسمان آتا ہے، اور جسم بن کر قائم ہوا، اور تہ بتہ 7 آسمان اس طرح قائم ہوئے کہ ہر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 برس کے راستے کا خلا واقع ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نور عرش سے سورج اور چاند اور ستارے پیدا فرمائے۔ سورج، چاند اور ستاروں سے اس دنیا کو مزین کیا، اور ان کی گردشوں سے دن رات آشکار کر دیے تاکہ مخلوق اس کی قدرت کاملہ کا تماشا دیکھے، اور اتنے بڑے سورج اور چاند کی روشنی میں اس پیدا کرنے والے کو نہ بھول جائیں۔ تفسیر کشاف و بحر العلوم وغیرہ میں مرقوم ہے کہ آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے پہلے خداوند عالم نے اپنے نور کے ایک جوہر سے عرش، کرسی اور لوح محفوظ و قلم قدرت کو پیدا کیا، پھر 1,24,000 پیغمبروں کی روحوں کو پیدا کیا، پھر تمام فرشتوں کی روحوں کو پیدا کیا، پھر تمام جنتی اور دوزخی روحوں کو پیدا کیا،
پھر تمام جنات کی روحوں کو پیدا کیا، پھر تمام جانوروں کی روحوں کو پیدا کیا۔ اب عالم ارواح یا روز اول میں یہ کیفیت ہے کہ ساتوں آسمانوں پر حاوی خداوند عالم کا عرش عظیم ہے، اور عرش عظیم کے چاروں طرف آسمان کے کناروں تک تمام روحوں کے دل بدل موجود ہیں، جن کو مولا عز و جل اپنا جمال دکھاتا ہے، اور تمام روحوں سے یہ کلام فرماتا ہے، الستو بربکم، یعنی میں ہوں تمہارا پروردگار، جس کے جواب میں تمام روحوں نے عرض کیا کہ بلا شاہدنا، یعنی اے خالق برحق، بے شک آپ ہمارے پروردگار ہیں، ہم آپ کو ہرگز نہیں بھولیں گے۔ جس کے بعد حق تعالیٰ نے تمام روحوں سے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان تمام روحوں سے فرمایا کہ اے روحوں، دیکھو ایسا نہ ہو کہ کل قیامت میں کہیں تم یہ کہنے لگو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر رہے اور کسی نے ہم کو جتایا اور بتایا نہیں کہ پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو نہ بھولو، نیز کل قیامت میں کہیں کہنے لگو کہ شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم انہی کی اولاد تھے، جیسا انہوں نے شرک کیا ویسا ہی ہم بھی شرک کرنے لگے کیونکہ ہم ان کی اولاد تھے۔ تو اے روحوں، ہم تمہارا کوئی عذر نہ سنیں گے، مگر افسوس دنیا میں آ کر لامحدود اولاد آدم اسے بھول گئی اور بھولے بسروں کی طرح دیکھا دیکھی تمام نئی تانتیاں اپنے خالق و مالک کو بھولے چلی جا رہی ہیں۔ اے انسان، اے آدمی، اے بشر، کیا تجھے عقل سلیم اس لیے اس نے دی ہے کہ تو سب کچھ یاد رکھے اور اپنے خالق و مالک کو بھول جائے؟ کیا تجھے سننے والے کان اس لیے دیے ہیں کہ تو سب کے سنے اور اپنے پیدا کرنے والے کی نہ سنے؟ کیا تجھے قدم اس لیے دیے ہیں کہ تو سب طرف چلے اور اپنے پروردگار کی رضامندی ڈھونڈنے کے لیے ایک قدم بھی نہ بڑھے؟ افسوس صد افسوس کہ ہوتے ہوئے عقل سلیم کے اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ زمین کی ساخت، جب اس بحر ذخائر پانی میں نہایت زور و شور کا دھواں اٹھ چکا اور اس دھوئیں کے 7 حصے ہو کر 7 آسمان بن چکے، تو اب حکم ربی اس پانی میں جھاگ پیدا ہونے شروع ہوئی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس جگہ جھاگ آئی ہے وہ خاص خانہ کعبہ کی زمین ہے، پھر وہ جھاگ بڑھنے شروع ہوئی اور بڑھتے بڑھتے پانی کے بہت سے حصے پر پیدا ہو گئی اور پھر وہ منجمد ہونے شروع ہوئے۔ چنانچہ سب سے اول کعبہ کی سرزمین منجمد ہو گئی، اس کے بعد ایک آنن فانن میں جس جگہ پیدا ہوئے تھے وہ تمام جگہ جم کر سخت زمین کی صورت میں ہو گئی، لیکن چونکہ عمیق پانی کے اوپر یہ زمین منجمد ہوئی ہے اس لیے لرزتی ہے، ایسے کہ جیسے بھرے سمندر میں کوئی ناؤ۔ پس اسی وقت اللہ تعالیٰ نے زمین کا لرزہ ٹھہرانے کے لیے پہاڑ پیدا کر دیے، جس سے زمین کا لرزنا بند ہو گیا، جس کی نسبت مولا کریم نے فرمایا، یعنی اللہ وہ قدرت والا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار دے دیا۔ پھر زمین پر اللہ تعالیٰ نے 19 بڑے بڑے پہاڑ پیدا کیے اور علاوہ ان کے دیگر ہزارہا پہاڑوں کو پیدا کر کے ان کی شاخیں بنائی جو زمین کے ٹھہراؤ اور اس کے سکون کے لیے منجوں کا کام دیتے ہیں۔ نیز اللہ پاک نے اپنے فرشتوں میں سے ایک زبردست فرشتہ زمین پر مقرر فرمایا اور تمام پہاڑوں کی شاخیں یعنی زمین کی رگیں اس کے ہاتھ میں دیں۔ پھر جب کبھی کسی حصہ زمین یا کسی قوم کو غفلت سے ہوشیار کرنا چاہتا ہے تو اس فرشتوں کو حکم کرتا ہے کہ فلاں شاخ یا زمین کی فلاں رگ ہلا دے، بس وہ اسی شاخ یا اسی رگ کو ہلاتا ہے جس سے اس خاص زمین میں زلزلہ آتا ہے اور زمین ہل جاتی ہے۔ غرض یہ کہ مولا کریم نے ایک زمین نہیں بلکہ اسی طرح کی 7 زمینیں پیدا کیں، جسے وہ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے، یعنی اللہ پاک وہ قدرت والا ہے جس نے 7 آسمان اور 7 زمینیں پیدا کی۔ لکھا ہے زمین سے آسمان تک 500 برس کی راہ ہے، اسی طرح ایک آسمان سے دوسرا آسمان 500 برس کا راستہ ہے، اور پھر اسی طرح ایک زمین دوسری زمین سے 500 برس کا فاصلہ رکھتی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ خالق رب السماوات نے قلم قدرت اور لوح محفوظ کی جانب خطاب فرمایا کہ لکھ، یہ سن کر قلم ہیبت ذوالجلال اور
اس کی دہشت کے سبب بیچ میں سے شک ہوا اور یہ گویا اس کی روانی کے لیے شگاف ہو گیا، اور لرزتے ہوئے قلم نے عرض کیا ما اکتبو، حضور کیا لکھوں؟ ارشاد عالی ہوا یعنی میری مرضی کے مطابق جملہ مخلوقات کی تقدیر لکھ۔ چنانچہ از اول سے اب تک جو کچھ کہہ ہونا تھا وہ لوح محفوظ پر قلم قدرت نے سب لکھ دیا، اور یہ مولا کی قدرت کا ایک ادنا کرشمہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی حجتیں پوری کی اور انہی طرح طرح کے عذاب و عقاب کی مبتلا کیا۔ جو لوگ ان میں پیاری شریعت پر قائم اور عبودیت پر مستقیم رہے انہیں عافیت سے رکھا اور سرکشوں نافرمانوں پر عذاب نازل کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ جن کو صاحب شریعت بنا کر جنات کی ہدایت کے لیے بھیجا، جو جنات کے لیے دور جدید کے لقب سے ایک نیا زمانہ مشہور ہوا۔ چنانچہ اس مرتبہ کی جنات اسی حد تک شریعت و طریقت پر قائم رہے جتنے کہ پہلے 36,000 برس کے دور اول میں ان کو کار رہے۔ غرض یہ کہ قوم جنات میں 36,000 برس کا دوسرا دور شریعت کی پابندی سے گزرا۔ اس کے بعد ان میں پھر جہالت اور سرکشی زور پکڑ گئی، جس سے کہ پھر وہ شرک و کفر اور قتل و قتال میں مبہوس ہو گئے۔ چنانچہ اس دفعہ حکم الہی ان کے فنا کر دینے کا صادر ہوا اور تمام سرکش اور دشمنان شریعت فنا کر دیے گئے۔ اب تیسرا دور شروع ہوا جس میں ایک نیک نہاد بزرگ ان کا والی بنا کر بھیجا گیا، اور پھر 36,000 برس تک یہ لوگ فرما بردار و اطاعت شعار رہے۔ اس کے بعد پھر سرکشی و قتل قتال کا ان میں دور دورہ ہوا، اور حکم الہی سے پھر وہ سرکش جنات غارت کر دیے گئے۔ صرف نیک نفس اور نیک نہاد عالم میں باقی رہے۔ پھر ایک مدت میں جا کر ان میں سے ایک بہت بڑی قوم پیدا ہوئی جن میں ایک مبارک نفس ان کا رہبر اور ہادی بنا، جو تمام زیور عقل و حکمت سے آراستہ تھا، اور ساتھ ہی اس کے وہ تمام قوم کو حلال اور حرام کے احکام سناتا اور نیکی بدی کے مقام دکھاتا تھا۔ یعنی کہ 3600 سال تک جنات رہے، پھر انہوں نے فساد شروع کیا، پھر ان پر عذاب آیا، پھر جنات نیک ہو گئے، پھر 3600 سال کے بعد پھر ان پہ عذاب آیا۔ اسی طرح 3-4 گروہوں میں یہ چلا۔ اس کے بعد شیطان جو بعد میں بنا وہ پہلے نیک بندہ تھا، اس نے تبلیغ کی، یعنی کہ سب کو صحیح کیا۔ وہ تمام قوم کو حلال اور حرام کے احکام سناتا اور نیکی بدی کے مقام دکھاتا تھا۔ چنانچہ عرصہ دراز تک وہ اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے، اور یہ چوتھا دور تھا جب اس نیک نفس ہادی نے اس جہان سے رحلت کی، تو جو بدترین جنات تھے وہ اگلی قوموں کی طرح سرکش و طغیانی میں پھر مبتلا ہو گئے۔ اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے تاکہ وہ راہ راست پر آ سکے، مگر وہ ان کے پند و نصائح سے ذرا متاثر نہ ہوئے، بلکہ اسی طرح قتل و غارت اور شرک و معصیت میں مبتلا رہے نہیں، بلکہ نہایت سخت قوم جبار بن کر عالم کو تہ و بالا کرنا شروع کر دیا، اور ایک ناسے کی نامانی جو مولا کو سخت ناگوار ہوا، جس نے فرشتوں کی جماعت آسمان سے بھیجی اور ان تمام مفسدین کو قتل کروا دیا، اور بقیت السیف کو جزیروں اور ٹاپوں کی طرف دھکیل دیا۔ یعنی کہ جنات کو قتل کرنے فرشتے آئے زمین پر۔ شیطان جب اس دور میں شیطان آسمانوں پر چلا گیا تھا، عبادت زیادہ کرتا تھا، تو فرشتے اس کو اوپر لے گئے تھے، تو جس کی وجہ سے زمین پر پھر فساد جنات نے شروع کر دیا۔ تو فرشتے آئے، انہوں نے قتل و غارت شروع کر دی، تو جنات کچھ جو بچ گئے وہ جزیروں کی طرف بھاگ گئے۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ زمین سے آسمان تک کا قد بنا سکتے ہیں، ہوا بن کر غائب ہو سکتے ہیں، آگ بن کر روشن ہو جاتے ہیں، خوبصورت مرد و حسین عورت بن جاتے ہیں، سانپ، بچھو، مچھر، مکھی سب کچھ بن سکتے ہیں، ایک آن میں مشرق سے مغرب تک اور جنوب سے شمال تک جا آ سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ بڑی طاقتور مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، مگر ساتھ ہی اس کے ہمارے ہادی، ہمارے پیشوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ کی نافرمانی سے مخلوق سرسبز نہیں ہوتی، بلکہ یقیناً وہ ہلاک ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جنات سے شہزور مخلوق جہاں سے نیست و نابود کر دی گئی۔